الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے احباب محبت ذوق کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین، وسلم علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، آقا جی کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی بھرا جی نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور باعث و وجہ تخلیق کائنات سیاح لامکان، ہمارے مأویٰ، ہمارے ملجا، ہمارے مولا، ہمارے آقا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور عالی بارگاہ میں نہایت ادب و احترام، عاجزی و انکساری، محبت و عشق کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و خالق محترم المکرم محمد نوید صاحب اور جملہ احباب، حضور جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، جنہوں نے جس انداز میں خدمت کی، محنت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں کے بیان، حضور کے میلاد کی یہ پر نور اور عظیم الشان محفل، سالانہ محفل سجائی، میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ مالک و خالق آپ کو اللہ اپنی شانوں کے لائق اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور میرے بھائی آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید آصف حسین نقوی البخاری صاحب زیدہ شرفہ، آپ تشریف فرما ہیں، اور جملہ معزز ہستیاں جو سٹیج پہ تشریف فرما ہیں، اللہ رب العزت آپ سب کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے، اور اللہ رب العزت حضور رحمت للعالمین کی ہمیں صحیح انداز میں محبت، حضور کی ہر نسبت کا احترام، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، میں تو کچھ اور موضوع سوچ کے آیا تھا، تو میں نے پوچھ لیا ہلکا سا قبلہ پیر صاحب سے کہ شاید یہ کوئی دل میں رکھتے ہوں، کیونکہ پچھلے سال انہوں نے ایک چٹ دی تھی لیکن وقت نہیں تھا، میں نے آگے کلور کوٹ جانا تھا، میرے خطابات تھے آگے دو، تو اس وجہ سے وہ چٹ رہ گئی۔ میں نے تو اس نیت سے کہا تھا کہ شاید قبلہ کہیں کہ کچھ چیزیں اس میں شامل کر دیں، لیکن آپ نے ایک موضوع دے دیا، تو چلو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس کے کچھ پہلو رکھ سکوں۔ ایک بات پہلی بنیادی ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ دیکھیں بارش برستی ہے، غریب کی زمین پہ بھی وہی بارش ہوتی ہے، غریب کی جھونپڑی پہ بھی وہی بارش ہوتی ہے، امیر کے بنگلے پہ بھی وہی بارش برستی ہے، امیر کے مربوں اور زمینوں پہ بھی وہی بارش برستی ہے،
بارش ہے اللہ رب العزت کی رحمت، ہر زمین کے اوپر بارش کا برسنا ایک جیسا ہے، لیکن ہر زمین ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر زمین ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بارش کے پانی کو اپنے سینے کے اندر صحیح طور پہ جذب کر لیتی ہیں، ان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، استعداد ہوتی ہے، وہ بارش کے پانی کو اپنے اندر صحیح جذب کرتی ہیں، نتیجتاً وہ اپنے مالک کو، اپنے زمیندار کو، اپنے ہاری کو، اپنے کسان کو بہتر پیداوار دیتی ہیں اس بارش کی وجہ سے۔ بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں وہ سیم والی ہوتی ہیں، تھور والی ہوتی ہیں، زمین اب وہی رحمت، وہی بارش جو دوسری زمین پہ برسی اس نے اپنے سینے میں جذب کر لیا، اس کی فصل کی پیداوار بڑھ گئی، کسان کو، مالک کو فائدہ ہو گیا۔ لیکن وہی بارش اگر سیم والی زمین ہے، اسی پہ اسی انداز میں وہ بارش برسے اور وہ اپنے سینہ کے اندر اس پانی کو، اس رحمت کو جذب کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتی، طاقت نہیں رکھتی، صلاحیت اور استعداد نہیں رکھتی، نتیجتاً وہ پانی زحمت بن جاتا ہے، اور جو پہلے کچھ ہوتا بھی ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنے کسان، ہاری، مالک، زمیندار کو بہتر پیداوار نہیں دیتی۔ اسی طریقے سے ایک ہی کلاس روم ہوتا ہے، 25-30 بچے اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی استاد سبق پڑھانے والا ہوتا ہے، ایک جیسی کتابیں ہوتی ہیں، ایک جیسی یونیفارم ہوتی ہے، ایک جیسے پیریڈز ہوتے ہیں، پورا دن ایک جیسی پڑھائی ہوتی ہے، 25 سے 30 بچے جو پڑھ رہے ہیں، کیا جب سال بعد ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو کیا ساروں کا ریزلٹ ایک جیسا ہوتا ہے؟ اسی کلاس میں ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ بورڈ ٹاپ کر سکتا ہے، کر جاتا ہے، اور اسی کلاس میں ایک بچہ ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، کتابیں وہی، استاد وہی، پڑھانے والے وہی، سمجھانے والے وہی۔ تو اب آپ سے میں اگر سوال کروں کہ ایسا کیوں ہے، تو آپ سادہ سی جواب دیں گے کہ بھئی ہر بچے کی صلاحیت اپنی ہے، ہر بچے کی استعداد اور کیپیسٹی اپنی ہے، اس اعتبار سے اسے استاد کے علم سے فیض ملتا ہے، اسے استاد کی بات سمجھ آتی ہے۔ اب ہم سارے ہیں اللہ کے ولیوں کو ماننے والے بیٹھے ہیں نا، سارے الحمدللہ نسبتوں والے بیٹھے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مرشد کا دامن پکڑتے ہیں، سالہ سال گزر جاتے ہیں، لیکن انہیں کوئی خاطر خواہ فائدے حاصل نہیں ہوتے، اور بعض ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں، ایسے بھی آئے ہیں کہ جنہیں چند لمحوں کے اندر اعلیٰ معارف کی منازل مرشد کے در سے نصیب ہو گئی۔ خلقت کجیندی گول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے۔ اب جس کے پاس رب ہے، لمحوں کے اندر بھی ایسے لوگ آئے ہیں کہ جنہوں کو ولایت کا اعلیٰ درجہ ان کے مرشد کامل نے اس اعلیٰ درجے پہ پہنچا دیا۔ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں، میں آپ کو دور کی مثال نہیں دیتا، یہ آپ کے قریب ہے کوٹدو کے ساتھ ایک بستی ہے، بستی پرہاڑ، وہاں پہ حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، کچی قبر ہے، اور ان کے ہر سال عرس پہ میرا خطاب ہوتا ہے، اور سید حامد سید کاظمی شاہ صاحب کا پچھلے کئی سالوں سے وہ بستی پرہاڑ کے جو لوگ ہیں وہ ہمیں بلاتے ہیں دونوں کو۔ اب حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ کی وہاں پہ کچی قبر ہے۔ یہ جو حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ تھے، آپ بالکل جسے ہم سرائکی میں کہتے ہیں نا چٹے ان پڑھ، آپ چٹے ان پڑھ تھے، کوئی علم نہیں تھا۔ آپ کی شادی جس خاتون سے ہو گئی وہ بہت بڑی نیک ولیہ اور بہت بڑی عالمہ خاتون۔ جب آپ کی شادی ہو گئی، آپ اس کے زہد اور ورع کا عالم دیکھیں، تقوی اور طہارت کا عالم دیکھیں، کہ جب شب عروسی میں حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ اپنے
کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے کیا منظر دیکھا کہ دلہن سیج کے اوپر نہیں ہے بلکہ مصلے کے اوپر ہے۔ اب یہ جو منظر دیکھا حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو آپ کے ضمیر نے آپ کو ملامت کیا کہ عبدالعزیز اس خاتون کے تو قابل نہیں ہے، پہلے تو اس کے قابل تو ہو، یہ ولیہ، یہ عالمہ، یہ فاضلہ، یہ متقیہ، یہ اتنی پرہیزگار خاتون، اور تم ہو کہ تمہیں کچھ پڑھنا نہیں آتا، کچھ سمجھتے نہیں ہو، تم اس کے اہل ہی نہیں ہو، تم اس کے قابل ہی نہیں ہو۔ وہیں سے الٹے پاؤں حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ واپس مڑے۔ جب اس خاتون نے سلام پھیرا تو آپ نے کہا کہ جس دن عبدالعزیز آپ کے قابل ہوگا اس دن گھر واپس لوٹ کے آئے گا، وگرنہ ساری زندگی عبدالعزیز واپس لوٹ کے نہیں آئے گا، واپس لوٹ کے نہیں آئے گا۔ حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ آپ چلے گئے ملتان شریف حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ۔ حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا طوطی بولتا تھا۔ اس دور کے اندر آپ کی ولایت کے، آپ کی عظمت کے، آپ کے علم کے ڈنکے بجتے تھے، بڑے چرچے تھے۔ حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے شرح نبراس لکھی ہے، اور یہ تقریباً 500 صفحات پہ عربی زبان کے اندر کتاب ہے، اور اسے وہ بھی پڑھاتے ہیں اپنے مدرسوں کے اندر جو میلاد مناتے ہیں، اور وہ بھی پڑھاتے ہیں اپنے مدرسوں کے اندر جو میلاد نہیں مناتے، جو میلاد نہیں مناتے۔ حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ پہ سارے متفق ہیں۔ شرح نبراس عقائد کی بڑی ضخیم اور اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، ہر مدرسے کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ عربی کے اندر یہاں بستی پرہاڑ کا ان پڑھ سرائکی بندہ لکھنے والا ہے، اور صرف وہ ہی نہیں بلکہ آپ نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور شادی کے بعد گئے مرشد کے دروازے پہ، اور صرف 32 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب میری 36-37 سال عمر ہے، مجھ سے بھی 5 سال چھوٹے تھے حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہو گئے۔ پڑھنے کب گئے تھے؟ شادی کے بعد، یعنی آپ کی 22-24 سال، 20 سال سے زیادہ ہی عمر ہوگی جب آپ پڑھنے گئے۔ لیکن اب آپ سنیے کہ انہیں کیسے عطا ہوا مرشد کے دروازے سے۔ حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بندے کہ میں نے عرض کیا کہ اس دور میں جن کا علم بولتا تھا ان جیسی شخصیات کم تھی۔ ان کی بڑی مشہور ایک کرامت ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ یہ جہاں آج ان کا مزار ہے، مسجد ہے، ساتھ مدرسہ تھا، یہاں یہ پڑھا رہے تھے تراویاں۔ اب جب انہوں نے تراویاں پڑھانا شروع کی تو انہوں نے اس انداز میں اللہ کا قرآن پڑھا، اس انداز میں اللہ کا قرآن پڑھا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے محمد مصطفیٰ کا چہرہ ودھا سامنے ہو، ایسے لگتا تھا کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو رہی ہے۔ ایک ایک آیت آپ پڑھتے پیچھے دھاڑیں بند گئی، آنسو جاری تھے، آپ کی اپنی عجب کیفیت تھی۔ جب آپ نے 2 رکعت نماز پڑھا لی، عجیب کیفیت اللہ کے ولی کی ہوئی، اظہار کرامت کا وقت آیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے قرآن ناظرے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے وہ اب میری دائیں سائیڈ پہ صفوں میں آ جائے، اور جس نے قرآن مقتدیوں میں سے نہیں پڑھا ہوا وہ بائیں طرف آ جائے۔ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی 2 رکعتوں کے اندر ایسا قرآن پڑھا، ایسا قرآن پڑھا، اس انداز میں رب کے قرآن کا حق ادا کیا کہ عجب کیفیت، پوری مسجد کے اندر نور کا سما تھا۔ جب آپ اتحیات پہ پہنچے آپ کی کیفیت عجیب تھی، درود ابراہیمی محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، کیفیت عجیب تھی، سب کو مدینے میں پہنچا دیا۔ رب جلنی پڑھ کے جب آپ نے دائیں طرف سلام پھیرا، آپ نے نگاہ کی، آپ کے دائیں طرف جتنے مقتدی تھی آپ نے بس نگاہ کی، سارے کے سارے مقتدیوں کے دل کے اوپر قرآن نقش ہو گیا۔ جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا حافظ قرآن بن گئے،
اور پھر جب بائیں طرف سلام پھیرا نگاہ کی جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا قربان جائیں وہ ناظرہ قرآن پاک پڑھنا جان گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.